أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 133 سے 138 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں تذکرہ ہوا اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام، اور اس صورت میں اب تک 5 پیغمبروں کے تذکرے گزر چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پہ حضرت الیاس علیہ السلام. اور آج کی ان آیات میں جس پیغمبر کا تذکرہ ہے، 6 پیغمبر، یہ حضرت لوط علیہ السلام ہے. بعض روایات میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا فرمایا گیا، اور بعض میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھانجا فرمایا گیا، لیکن ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ ہے. اور آپ کی جو بعثت ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یہ اردن جو عرب کا مشہور علاقہ ہے، مشرقی اردن، اس میں علاقہ تھا سدوم کا، سین دال واو میم. سدوم میں آپ کی قوم آباد تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت فرمائی. اور جتنی سابقہ امتیں گزری ہیں، ہر امت کے اندر بنیادی جو کمزوری اور خرابی ہے وہ تو شرک ہے، کہ وہ شرک کے گناہ میں مبتلا تھی. اور ہر پیغمبر کی آمد کا جو بنیادی مقصد اور دعوت ہوتی ہے، وہ ان کو شرک سے نکال کر عقیدہ توحید کی طرف لانا ہوتا ہے. یہ تو جس کو کہتے ہیں نا ایک کامن چیز، ایک بنیادی مرض جو ہے وہ تو شرک ہے، شرک پرستی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انسانیت کی فطرت میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور اس میں ہر زمانے کے اعتبار سے فرق رہتا ہے کہ کسی کے اندر کون سی اخلاقی کمزوری ہے، کردار کی کمزوری ہے، اس اعتبار سے. تو پھر تمام اقوام میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے اندر جو مرض اور جو گناہ تھا وہ انتہائی درجے کا خطرناک تھا، کہ نعوذ باللہ یہ لوگ اپنے ہی جنس سے نفع اٹھاتے تھے، استمتاع کرتے تھے، لذت حاصل کرتے تھے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، کہ نعوذ باللہ خلاف فطرت زندگی اور خلاف فطرت راستہ استعمال کر کے مرد اپنی راحت اور لذت دوسرے مرد سے حاصل کر لے، ایک ہی جنس سے استمتاع کر لے. تو یہ اس قوم سے پہلے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں یہ گناہ نہیں ہوا تھا. اور یہ قوم لوط علیہ السلام اس فعل بد کے بانی بن گئے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ یعنی گھر والوں کو سب کے سب کو نجات دی. الا عجوزاً، سوائے ایک بڑھیا کے، بوڑھی عورت. یہ بوڑھی عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. سوائے ان کے
فی الغابرین کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین پھر جتنے لوگ باقی رہ گئے سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا، تہو بالا کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ اور بے شک تم اہل مکہ تم ان کے کھنڈرات پر صبح شام گزرتے ہو، قوم لوط کے کھنڈرات پہ. افلا تعقلون پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے. اب چونکہ ان تمام واقعات کے سنانے کا جو مقصد ہے، بات بار بار ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں قصے کہانی تو مقصود نہیں، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہر آیت یا ہر واقعے کے پیچھے ایک عبرت کا ایک پیغام ہوتا ہے. قرآن کریم کے اولین مخاطب جو ہے وہ تو اہل عرب ہے، پھر خاص طور پہ اہل مکہ ہے کہ جن کے سامنے اور جن کی موجودگی میں اور جن کے شہر میں قرآن کریم کی وحی کا آغاز ہوا. ان کو اللہ پاک نے خاص طور پہ خطاب کر کے یہ ساری باتیں سمجھائی، اس لیے کہ ان کے لیے سمجھنا سمجھانا بالکل آسان تھا. تو اب قوم لوط جس مقام پر آباد تھے، جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ مشرقی اردن میں، اور یہ خود بھی ایک تجارت سے نہایت جڑے ہوئے لوگ تھے قوم لوط والے، اور ان کی بڑی تجارت ہوتی تھی یمن میں، شام میں، فلسطین میں ان کا آنا جانا، اس لیے بڑے متمول قسم کے لوگ تھے. لیکن دیکھیں عبرت کا ایک سبق ہے کہ بہت سارے لوگ مال جمع تو کر سکتے ہیں، مال کو جمع کرنا یا اس کے لیے ذہن لڑانا، اس کے لیے فکر کرنا، اس میں مہارت حاصل کرنا، ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے. اصل کمال یہ ہے کہ انسان کا جمع کیا ہوا اور کمایا ہوا مال وہ واقعی اس پر اور صحیح راستے پر استعمال بھی ہو جائے. ورنہ تو انسان مال کما لے اور یہ اتنا مشکل نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ خلاف فطرت زندگی میں چلا گیا، اللہ پاک کی ترتیب کے خلاف چلا گیا، تو اس مال کے ہوتے ہوئے بھی یہ انسان منٹوں میں تباہ ہو سکتا. اس لیے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ہم آپ بھی سنتے ہیں کہ بڑا مال تھا، میراث میں بہت مال ملا، خاندانی جاگیردار تھے، نواب تھے، یہ تھے یہ تھے یہ تھے، لیکن اگر انہوں نے غلط زندگی شروع کی، شراب اور کباب کے اندر لگ گئے، بدکاری اور نافرمانیوں میں لگ گئے، اللہ کی پکڑ آ جاتی. وہی لوگ قلاش ہو جاتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ایک نشان عبرت بنا دیتے ہیں. دوست، اس لیے مال بڑی نعمت ہے، لیکن بشرطے کہ مال آنے کے بعد انسان پھر بھی انسان رہے، اللہ کی ذات کو بھول نہ جائے، خدا نہ خواستہ نافرمانی اور گناہ کے راستوں کو ڈھونڈنے نہ لگ جائے. اس لیے کہ مال کے بلبوتے پر گناہ کرنا آج آسان ہے، گناہ آسان ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کے پاس گناہ کے راستے بھی متوجہ کرنے کے لیے زیادہ ہے. اس لیے انسان جب رزق حلال کمائے تو بڑی کوشش کرے اپنے اوپر بھی، اپنی آل و اولاد پر بھی جو اس کے ساتھ کاروبار میں جڑے ہوئے ہیں، کہ ماحول سے جڑا رہے. طبیعت چاہے نہ چاہے، ماحول چاہے نہ چاہے، دل چاہے نہ چاہے، لیکن سمجھدار تاجر، سمجھدار کاروباری شخص وہ ہے کہ جو تجارت کر کے بھی نیک صحبت سے جڑ جائے، ماحول سے جڑ جائے، کٹے نہیں مسجد سے، ورنہ لمحے نہیں لگتے کہ شیطان اس کو غلط راستے دکھا دے گا. تو اب ان کے پاس تجارت کے مال و اسباب تو بہت زیادہ تھے، تجارتی قوم تھی، لیکن شیطان نے ان کو ایک گناہ کا راستہ دکھا دیا. اور یہ ایک ایسا عمل تھا، ایسا فعل بد تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچا. اور مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ
کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے نعوذ باللہ کہ جو انسان تو اپنی جگہ، ایک حیوان بھی اس کو اختیار نہیں کرتا. حیوان، جانور جو ہوتا ہے، وہ بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی ہی جنس کے ساتھ ملوث ہو جائے، مبتلا ہو جائے. وہ بھی اللہ پاک کے اس نظام کے تحت وہ بھی مؤنث کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور نسل بڑھتی ہے، ترتیب ہوتی ہے. اللہ نے اس کائنات کے نظام کو رکھا ہی ایسا ہے. حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کے انسان کو پہلے ہی دن سمجھا دیا کہ دنیا کا یہ نظام جو توالد و تناسل کا ہے، یہ مرد و عورت کی جنس کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ترتیب نہیں ہو، اس کے لیے بھی نکاح کا راستہ رکھا، حلال ترتیب رکھی. اور نکاح کو بھی پوشیدہ عمل نہیں فرمایا، اعلانیہ عمل. اس لیے سخت ناپسندیدہ ہے وہ نکاح جو چھپ کے اور خفیہ طور پہ کیا جائے. اس لیے دیکھیں نا، ترغیب ہمیں کیا دی کہ نکاح کی مجلس کہاں رکھی جائے؟ جی مسجد میں. ایک روایت میں فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوهُ بِالدَّفِّ، نکاح کو اپنی مسجدوں میں رکھو اور باقاعدہ اس کا اعلان کرو دف کے ذریعے سے. دف جو ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو اطلاع ہو جائے. آج کل کارڈ ہے، فون ہے، میسج ہے، اطلاع ہے، یہ سب اس کی شکلیں. تو اگر خدا نخواستہ انسان اس غلط راستے پہ آئے جو شیطان نے سکھایا، تو شیطان کہتے ہیں آیا نعوذ باللہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں، اور ان کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی قوم لوط کی، اور وہاں آ کے بے ستر ہو کے لیٹ گیا، اپنا ستر کھول دیا نعوذ باللہ. تو شروع میں تو ان کو سمجھ نہیں آیا، پھر اس نے ان کو یہ فعل بد کی طرف متوجہ کیا، اس میں لگا دیا. اور یہ ایک ایسی بدترین بیماری ہے کہ نعوذ باللہ اگر یہ انسان کے مزاج میں آئے تو علماء نے لکھا ہے یہ فطرت والی زندگی کو پھر ناپسند کرتا، پھر نکاح کی طرف نہیں جانا چاہتا، جائز اور حلال طریقے سے پریشان رہتا ہے. پھر تو قوم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام آئے اور ان کو اس فعل سے روکا اور کہا کہ تم ایک ایسے گناہ میں لگ گئے ہو کہ تم سے پہلے اس پوری دنیا میں کوئی اس گناہ پہ آیا ہی نہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اللہ نے تمہیں قوم کی بیٹیاں دی ہے، آؤ میں تمہارے لیے ان کو حلال کرتا ہوں. دوسری جگہ پہ الفاظ ہیں حلال کیسے؟ نکاح کے ذریعے سے. آؤ تم ان سے نکاح کر لو. تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری خواہش اور طلب کہاں پوری ہوتی، لہذا بہت پاک باز بنتے ہو تو پھر اس قوم علاقے سے نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ. بجائے ماننے کے اپنے پیغمبر کو دھمکی دی کہ اتنا پاک باز بننا ہے تو پھر اس قوم سے، علاقے سے نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندگی اللہ کی فطرت کے خلاف ہے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے. جہاں فطرت خداوندی کے خلاف انسان آتا ہے اللہ کی پکڑ آتی، پکڑ آئی. اور اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہوا، اور عذاب بھی بڑا سخت آیا. اور کیسا عذاب آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے. اور چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے 600 پر ہے، 600 پر ہے. اور ایک پر فرمایا کھول دے تو افق یعنی پورا آسمان ایک پر سے بھر جائے گا. آپ علیہ السلام نے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. جب وہ پہلی وحی لے کر آئے تو اتنا دباؤ کہ بے ہوش ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے فرشتوں کو لے کر، اور اس قوم کی بستی کے نیچے اپنا پر ڈال دیا. جیسے انسان کوئی برتن اٹھاتا ہے نا تو نیچے
پورا پر نیچے ڈال دیا، یہ پوری بستی اس کے اوپر آ گئی۔ اور یہاں حضرت لوط علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آج رات عذاب آئے گا، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اس لیے کہ ان پر ایمان لانے والے کون؟ صرف ان کی بیٹیاں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ صرف ان کی بیٹیاں تھی حضرت لوط علیہ السلام کی جو ان پر ایمان لائے، بیوی بھی نہیں لائے۔ تو راتوں رات جب نکلنے لگے تو بیوی کو بھی ساتھ لیا۔ اب ایک روایت میں کہ بیوی چلی پھر واپس ہو گئی، اس لیے کہ وہ قوم کی محبت میں مبتلا تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ لوگ جائیں گے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے ورنہ پکڑ آئے گی، اور چونکہ بیوی جو ہے وہ ان پر ایمان نہیں رکھتی تھی تو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی، تو ایک مقام پہ پہنچ کر اللہ کی پکڑ آئی، اس کو پتھر کا بنا دیا گیا، ختم۔ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس علاقے سے نکل آئے، اور یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو پورا اٹھایا اور اوپر، کہتے ہیں اتنا اوپر لے گئے کہ آسمانوں کے فرشتوں نے اس قوم کے مرغوں کی آواز سنی۔ ہر چیز اوپر جا رہی تھی نا، مرغوں کی آواز گئی، اور وہاں جب اوپر لے گئے پھر اللہ نے حکم دیا جبریل اپنے پر کو الٹ دے، پر الٹ دیا، پوری قوم آ کے نیچے زمین سے لگی۔ علماء نے لکھا جس خلاف ترتیب زندگی پہ چل رہے تھے اللہ نے موت بھی اس طرح دی کہ الٹا زمین پہ مار دی، وہیں سب کے سب ہلاک ہو گئے، نشانہ عبرت بن گئے۔ آج کہتے ہیں نا دنیا میں جہاں بحر میت ہے، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، بحر مردار، یہ اسی قوم لوط کا علاقہ ہے، اور بہت کئی روایات اس میں ہے کہ ابھی بھی اس کا پانی جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اور انسان یہاں پر نہیں جا سکتا، زندگی کے آثار ختم ہیں، یہاں پر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایسا سخت عذاب اس قوم کے اوپر آئے۔ تو یہ عمل نعوذ باللہ خلاف فطرت ہے، اور اس پر اللہ پاک کی بہت بڑی پکڑ ہے، بہت بڑی۔ اس لیے اس امت کے اندر، آپ علیہ السلام کی امت میں اس فعل کی سزا بہت سخت رکھی گئی کہ اگر نعوذ باللہ کسی نے اس فعل بد کا ارتکاب کیا اور پھر اس پر جرم ثابت ہوا تو بعض فقہا نے فرمایا کہ اس کی سزا ہے کہ اس کو کسی اونچی جگہ سے پھینکا جائے، اور بعض نے فرمایا کسی بڑی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے وہ دیوار اس کے اوپر گرا دی جائے تاکہ یہ اس کے نیچے دب کے مر جائے۔ سخت سزا ہے بہت زیادہ، اور احادیث میں بھی بڑی سخت اس کے بارے میں پکڑ کے الفاظ ہیں کہ نعوذ باللہ کہ جو اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوا اور فرمایا اس نے توبہ نہیں کی موت تک، تو چاہے اس کے مرنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، لیکن فرمایا فرشتے اس کو نکال کر قوم لوط کی قبرستان میں پھینک دیں، اور یہ قیامت کے دن وہیں سے انہی کے ساتھ رکتا ہے۔ تو آج گناہ عام ہے، گناہ کی دعوتیں عام ہے، یہ فتنے عام ہو گئے، گناہ سیکھنا آسان ہو گیا، کرنا آسان ہو گیا، نکاح میں تاخیر ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو مشکل سے مشکل تر بناتے چلے جا رہے ہیں، اولاد کی تربیت پر وہ توجہ نہیں رہی، ہر بچے اور نوجوان کے ہاتھ میں موبائل کا فتنہ آ گیا اور ہم اس پر مطمئن ہو کے زندگی گزارتے ہیں دوست۔ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اپنی فکر تو ضروری ہے، لیکن یہ جو نوجوان نسل اور بچے ہیں ان کی بڑی فکر کی ضرورت ہے، ان کو خدا را اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، ان کو ان کے دوستوں کی مجلس کے حوالے مت کریں، ان کو صرف یہ کہہ کر کہ جی ہم تو اس کو فلاں اسکول میں داخل کر چکے ہیں وہاں حوالے کر کے آپ غافل ہو جائیں، نہیں نہیں نہیں، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ گہری نظر اور اولاد کو صحیح ماحول دینا، کو جوڑ کر رکھنا، اپنے ساتھ مسجد لانا، اپنے ساتھ لے جانا، ان کو نیک مجلسوں میں جوڑ کر رکھنا، تعلیم میں، درس میں، ان حلقوں کے اندر ان کو بٹھانا۔ جتنی فکر آج ہم کرتے ہیں بھئی یہ عصری تعلیم سیکھ لیں، کم از کم اتنی فکر یہ ہو کہ اللہ کا دین بھی سیکھ لیں،
ٹھیک ہے نا. تو بڑی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی انشاءاللہ کل صبح ٹھیک کتنے بجے؟ 10 بجے انشاءاللہ صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کی نماز ہوگی مسجد سے متصل ہال میں. تو ساتھی 10 بجے سے پہلے پہنچنے کی خود بھی کوشش فرمائیں اور کوشش کریں اپنے ساتھ گھر سے مصلی لے کر آئیں جائے نماز، اور اپنے احباب کو، ساتھیوں کو، بچوں کو ساتھ لانے کا اہتمام کریں. مستورات کو ترغیب دیں کہ وہ گھر میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور دعا کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین. ایک طالب علم کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.